ویلکم بیک. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا انتظامی لحاظ سے مزید صوبوں کی ضرورت ہے. بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے اس کے اوپر ایک رپورٹ دیکھی. اس وقت مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں معروف تجزیہ کار جناب نذیر ناجی صاحب. السلام علیکم ناجی صاحب اینڈ ویلکم ٹو دی شو. ناجی صاحب, وفاقی وسائل کی منصفانہ تقسیم کی بات ہو رہی ہے اور کل سرگودا ڈویژن اور راولپنڈی ڈویژن کے عوام نے کالا باغ ڈیم کا ڈیمانڈ کیا ہے اور انہوں نے بھی کہا کہ ہم بہت مجبوری سے اپنے لیے ایک اور صوبہ مانگ رہے ہیں اس لیے کہ ہم لوگ بھی ایگریکلچرل سارے ایریاز ہیں اور کوئی پانی اور کسی قسم کا کوئی وہاں پہ ڈیولپمنٹ فنڈز نہیں آ رہے. تو آپ اس پہ کیا کہیں گے, اتنے صوبوں کی ڈیمانڈز اور یہ کس طرف جا رہا ہے ملک؟ یہ سارا نتیجہ ہے کہ ہمارا ملک اب تک اپنے نظم و نسق کے معاملے میں حکومت کے معاملے میں عوام کو شریک نہیں کر پایا. جی, یہاں آوریتیں بھی رہیں تو حکومت ایلیٹ کلاس کی ہی رہی, یہاں جمہوریتیں بھی آئیں تو ایلیٹ کلاس ہی ٹھیک ہے حکمران رہی. ایسے انتظام کے اندر یا ایسی حکومتوں کے اندر جی عوامی خواہشات اور ضروریات کی گنجائش کم رہتی ہے انہیں پورا کرنے کی. ٹھیک ہے. تو یہ جو بڑے عرصے تک ہمیں ایک گھڑے میں بند کر کے رکھا گیا آمریت کے اور اسٹیبلشمنٹ کے شکنجے میں کسے ہوئے نظام کے, تو اس میں اب کچھ فراخی آ رہی ہے اور لوگ ایک تو یہ کہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ انہیں آواز اٹھانا پڑے گی, اور دوسرا اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس بوسیدہ انتظام کے اندر وہ مزید نہیں رہ سکتے. ناجی صاحب, آپ نے اپنے آرٹیکلز میں ہمیشہ بہاولپور کی حمایت کی ہے. میں سرائکی کے بھی کرتا ہوں, سرائکی کی بھی, اور واٹ اباؤٹ یہ ناردرن پنجاب اس وقت جس کو پوٹوار بھی کہہ سکتے ہیں, اس پہ آپ کا کیا رائے ہے؟ جب یہ سارا کھلے گا نا جی, جن بوتل سے اب نکلا ہے, تو یہ اپنا پورا ٹھکانہ اپنے بیٹھنے اور رہنے کی پوری جگہ حاصل کر کے رہے گا. ناجی صاحب, لیکن اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ پروٹیسٹ ہوں جیسے ہزارہ کے اندر کل ہوئے, پھر وہ لوگ ہائی ویز بند کر دیتے ہیں, اور اے این پی اسی وقت جشن منا رہی ہے کراچی میں خیبر پختونخوا کے نام پہ, تو ہم لوگوں کے بیچ میں بہت زیادہ تقسیم نہیں آ رہی؟ جی نہیں, اچھا, یہ تقسیم نہیں آ رہی, جی یہ وہ ضرورتیں ہیں جو ابھر کے سامنے آ رہی ہیں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے نظام حکومت میں ایسی گنجائش تھی نہیں جس میں عوام کی ضروریات اور خواہشات کی گنجائشیں نکالی جاتی. آپ کو معلوم ہے جب کوئی بھی معاشرہ آگے بڑھتا ہے تو اس کی ضروریات بھی بدلتی ہیں. جبکہ یہ صوبائی انتظامات ہمیں ملے ہوئے ہیں, اس وقت سے اب تک 63 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. انڈیا میں 7-8 پروونسز تھے جو 28 ہو چکے ہیں, ہم وہیں کے وہیں کھڑے. ہماری آبادی اس وقت پورے پنجاب کی جو آبادی تھی, متحدہ پنجاب کی, وہ 4 کروڑ کچھ لاکھ تھی. ٹھیک ہے. اور لاہور جو اس کا دارالحکومت تھا یا کیپٹل تھا, وہ صرف اتنی سی آبادی کو مینیج کرتا تھا. ٹھیک ہے. آج آبادی 9 کروڑ ہو چکی ہے پنجاب کی, اور پھر وہی لاہور اس کا دارالحکومت ہے. اس میں نہ اتنی عمارتوں کی گنجائش ہے, نہ اتنے ریکارڈ رکھنے کی گنجائش ہے, نہ اتنے لوگوں کا بندوبست کرنے کی گنجائش ہے, اور نہ لوگوں کے پاس, اور اتنے دور دراز علاقوں سے سیکریٹریٹ تک پہنچنے کے لیے بھی ان کو بہت جدوجہد کرنا پڑتی ہے. اور اس کے نتیجے میں عملی طور پہ جیسے مغلوں کے زمانے میں 5000 10,000 تھے, ہمارے ڈی سی اور ایس پی 5000 10,000 بن کے بیٹھ گئے ہیں. ٹھیک ہے. وہ صوبائی خود مختار ہیں, ٹھیکیدار ہیں. اتھارٹی وہ انجوائے کرتے ہیں جو کہ عوام کی ہے, اور عوام کو ان کی طرف سے جس سلوک کا مظاہرہ کرنا, جس سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے, وہ اتھارٹی اصل میں اس صوبائی دارالحکومت کی ہے جو ان سے بہت دور ہے. ان کی وہاں پہنچ نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو دور کے لوگ ہیں یہ انصاف سے محروم رہتے ہیں, یہ اپنے جو ضروریات ہیں اپنی بات نہیں پہنچا سکتے. اور سب سے بڑی بات جو ہے
وہ یہ ہے کہ وہاں تک انصاف پہنچتے پہنچتے نہروں کی طرح سوکھ جاتا ہے. جی ناجی صاحب، یہ بیچ میں جو پرویز مشرف دور کے اندر لوکل گورنمنٹ کا سسٹم بدلا اور ناظمز کو یہ یونٹس دے دیے گئے، تو اب یہ جو دو جمہوری حکومتیں ہیں یہ اس کے بھی خلاف ہیں، اور اب دوبارہ سے انہوں نے بیوروکریٹک شیکلز میں ہمیں دبا دیا ہے. تو ڈو یو تھنک کہ اس سسٹم کے چلنے کی کوئی امید ہے یا ہمیں صوبوں کی ڈویژن کی طرف جانا ہوگا؟ دیکھیں جی، وہ سسٹم جو بنایا گیا تھا جی اس کے پیچھے نیت کوئی عوامی فلاح بہبود کی نہیں تھی. اچھا. وہ بنایا گیا تھا جیسے کہ آپ کو علم ہوگا کہ ہر آمر جب آتا ہے جی تو وہ اسمبلیوں اور پارلیمنٹ کی طاقت کم کر کے ٹھیک ہے اسے لوکل باڈیز کی صورت میں لے آتا ہے اور پھر اسے ڈائریکٹ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اس کو لوگوں نے دنیا میں سب نے بہت اپریشیٹ کیا اور ڈی سینٹرلائزیشن کی بات ہوئی اور کہا گیا کہ عام آدمی کو اپنی نالی بنانے اور اپنی بجلی لگانے کا اختیار ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سب صحیح ہے؟ دیکھیے یہ جو سلوگنز ہیں یہ تو بہت اٹریکٹیو ہیں جی، لیکن پاکستان میں سلوگنز کو ہمیشہ مس یوز کیا گیا ہے. جو کہا جاتا تھا کیا اس کے برعکس جاتا تھا. ٹھیک ہے. آپ اگر اس کو دیکھیں وہ جو لوکل باڈیز آرڈیننس تھا، لوکل گورنمنٹ آرڈیننس تھا، اس میں بنیادی طاقت صوبے سے چھین کر وفاق کو دے دی گئی تھی. ٹھیک ہے. تو صوبے نے سرٹیفکیٹ لے لی. جی لوکل باڈی سسٹم جو ہے یہ ساری دنیا میں لوکل گورننس آپ کو معلوم ہے جی جی چلتی ہے، لیکن وہ اس کا جو پیچھے پرپز اس کے پیچھے ہوتا ہے وہ ہے کہ کامن مین تک پاور ملے، پاور پہنچے. وہ پہنچنے نہیں دیتے. تو باہر اس کی یہ تعریف ہوتی ہے کہ اس کے سلوگن اچھے ہیں. پریکٹس کیا ہے؟ پریکٹس یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایسے ایوب خان سے لے کے آج تک جتنے ڈکٹیٹرز آئے ہیں سب نے اپنے ایجنٹ تیار کیے ہیں. وہ انہیں چاہیے تھا کہ وہ سسٹم کو چلانے والے، لوکل پاپولیشن کو مینج کرنے والے چھوٹے ریجنز کے مینیجر ہوں، یعنی میئر شہر ان کے کام کریں. لیکن انہوں نے پاور کہیں نہیں دی تھی. ٹھیک ہے. یعنی ان لوگوں کو اپنے علاقوں کے وسائل کا مالک نہیں بنایا تھا. ٹھیک ہے. جو محکمہ زراعت ہے وہ صوبے کا تھا. ناجی صاحب، اس وقت ایگریکلچرل ڈپارٹمنٹ کا تو کوئی حال نہیں ہے، اور ناردرن پنجاب میں سرائے کے ایریاز میں جو کہ ایگریکلچرل ایریاز ہیں وہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسائل کے منصفانہ تقسیم کے لیے ان کو الگ صوبے چاہیے. تو ڈو یو تھنک فیڈریشن اس وقت انڈر تھریٹ؟ جی نہیں، وفاق کہاں مضبوط ہوگا. جی اگر آپ سارے ملک کے اتھارٹیز سمیٹ کے ایک سینٹر پہ رکھ دیں گے لا کے، جی تو وہ وفاق تو کمزور ہوگا نا جی. پھر اس کے جیسے رابطے کمزور، جیسے میں نے کہا کہ دور جاتے جاتے نہروں کا پانی کم ہوتا جاتا ہے، بالکل اسی طرح پاور بھی دور جاتے جاتے ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور لوگ اس سے محروم ہو جاتے ہیں. اس لیے پاور سینٹر ہی اتنے بنا دیے جائیں، ایسے بنا دیے جائیں جہاں تک لوگوں کی رسائی ہو. ٹھیک ہے. اگر آپ اسی پرپورشن کو دیکھیں، جیسے پنجاب جیسے میں نے کہا ہے کہ 3 کروڑ یا 3.25 کروڑ کا صوبہ تھا. جی جی. اب اس نسبت سے اگر ایک پوٹینشیل کیپٹل کے کنٹرول میں جی کتنے 4 ہیں ان کو 75 لاکھ لوگوں جی جی کا تھا، تو اتنی صوبے گنجائش اب موجود ہے. اسی نسبت سے 1 لاکھ کا کر دیں پھر بھی 900 دینے کا. ٹیک اے بریک، اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر سلمان شاہ جو کہ مشیر برائے خزانہ رہ چکے ہیں، اور ہم بات کریں گے کہ مزید انتظامی یونٹس کی اس وقت فائنینشیل وائبلٹی کیا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا.